وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی منظوری کے بعد کل ایک اعلیٰ سطح کی انکوائری بھی بٹھائی گئی ہے، جس کی سربراہی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین کر رہے ہیں اور ساتھ میں 2 افسران بھی ہیں۔ لیکن ہماری جو ابتدائی اطلاعات تھی، جہاں جہاں سے کوتاہی ہوئی تھی، یعنی جہاں خواجہ خیلا کے مختلف ریولیٹس ہیں، وہاں سے یہ پانی کا بہاؤ شروع ہوا، تو وہاں سے ارلی وارننگ آنی چاہیے تھی۔ اس میں جو لیگ آیا، اس میں وہاں کے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ دریائے سوات میں سیلابی ریلے میں ڈوبنے والے 2 سیاحوں کی تلاش جاری۔ سرچ آپریشن خواجہ خیلا، کبل بائی پاس اور بری کوٹ میں کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے حادثے کے مقام کا دورہ کرنے کی زحمت تک نہ کی، چیف سیکریٹری کو حادثے کے مقام پر بھیج دیا۔ چیف سیکریٹری نے ریسکیو آپریشن کا معائنہ کیا۔ دریا کنارے بغیر اجازت تعمیر شدہ ہوٹلز فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ۔ سانحہ سوات کے متاثرین کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ریسکیو ٹیمیں تاخیر سے کیوں پہنچیں؟ سیاحوں کو کیوں نہ بچایا جا سکا؟ کے پی حکومت نے سانحے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ڈی سی اور 2 اسسٹنٹ کمشنر سمیت 5 افسران کو معطل کر دیا۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے فی کس 15 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سانحہ سوات میں جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہتی ہیں سانحہ سوات دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، بر وقت مدد ملتی تو قیمتی جانیں بچ سکتی تھی، غمزدہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز نے پنجاب بھر کے سیاحتی مقامات پر انتظامیہ اور ریسکیو سروسز کو متحرک کر دیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور سے استعفے کا مطالبہ، کہتے ہیں سوات کے واقعے پر دل خون کے آنسو روتا ہے، 2 گھنٹے تک لوگ مدد کو پکارتے رہے، مشینری کہاں تھی؟ صوبائی حکومت کی بے حسی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مسائل کے حل کے لیے پنجاب یا سندھ سے کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ اس جگہ پر وہ ہیلی کاپٹر موجود تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، وہاں سے ایگزیکٹلی 20 منٹ میں وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچایا جا سکتا تھا، نہیں پہنچایا جا سکتا۔ سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے سر، میں نے تصویریں دکھائی ہیں میڈیا کے اوپر، سر پہنچ بھی نہیں سکے ٹائم پہ، اور بعد میں کیا کیا کہ وہ ڈمپر جس کے اندر کوڑا ڈالا جاتا ہے جناب، اس کے اندر میتیں رکھ کے پنجاب بھجوائی گئی ہیں۔ یہ قصور ہے ان ٹورسٹ کا، یہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ جاں بحق افراد کی لاشیں کچرا اٹھانے والے ڈمپر میں پنجاب پہنچائی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا انکشاف، بولیں اس کے لیے حکومت کی نہیں صرف انسانیت اور احساس کی ضرورت تھی، میتوں کو عزت سے ان کے گھروں میں پہنچایا جا سکتا تھا۔ دریائے سوات میں سیاح ڈوب رہے تھے، کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر کہاں تھا؟ خیبر پختونخوا حکومت نے دریائے سوات میں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا، لائف بوٹس کیوں موجود نہیں تھی؟ غوطہ خور کہاں تھے؟ سبابی میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی، تیز بارش سے ندی نالے بپھر گئے، سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئی۔ گاؤں اسماعیلیہ میں گھر اور دکانیں پانی میں ڈوب گئے، ریسکیو اہلکاروں نے ادینہ کھوڑ میں پھنسے 4 افراد کو بچا لیا۔ شدید بارش کے باعث مردان میں 2 دیہات کو ملانے والا پل ٹوٹ گیا، زمینی رابطہ منقطع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بھارت کی ایک اور ناکامی، سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت کی پاکستانی موقف کی حمایت، ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی دلیل مسترد کر دی۔ بھارتی فیصلے کا سندھ طاس معاہدے کی قانونی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عدالت سندھ طاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت کے فیصلے کی عالمی سطح پر کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر، ججز ٹرانسفر کیس فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، انٹرا کورٹ اپیل زیر التوا ہونے تک 19 جون کا فیصلہ معطل کرنے کی بھی استدعا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر درست قرار دیا تھا۔ دلیل دینی ہے جو مانی جائے یا رد دلیل ہو، آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے
یہ خالی ہیر سے کی بنیاد پر آپ ہر چیز کو ہوسٹیج کر لیں، پورے نظام کو ہوسٹیج کر لیں، تو کتنی ابزرڈ بات ہے، کتنی جھوٹی بات ہے، کتنی بے بنیاد بات ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کیا آپ کوئی انوکھے لاڈلے ہیں کسی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے؟ کہ پچھلی مرتبہ بھی جب آپ نے 4 حلقے سپریم کورٹ میں کھلوائے اور اس وقت پورے ملک کے نظام کو ہوسٹیج کر لیا، پورے ملک کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دارالخلافے پر جا کر آپ نے حملہ کر دیا. بیسکلی دیٹ واز اے ڈسٹرکشن آف اے ڈیموکریسی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو احتجاج مہنگا پڑ گیا. ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 ارکان معطل. اسپیکر ملک احمد خان کا ریفرنس بھیجنے کا اعلان. کہتے ہیں معطل ارکان نے ایوان کا تقدس پامال کیا. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میرے فیصلوں کا آئین کا تحفظ حاصل ہے. پارلیمانی لیڈر کی بات نہ ماننے والوں کے خلاف ریفرنس بھیجوں گا. پاکستان نیول اکیڈمی PNS راہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ پروقار تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی دی. فیلڈ مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پوزیشن ہولڈر کیڈٹس کو انعامات دیے. تقریب میں اہم شخصیات کے علاوہ غیر ملکی سفارتکار بھی شریک ہوئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نادرہ میگا سینٹر بلیو ایریا کا اچانک دورہ. شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا. وزیر داخلہ نے شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی. شہریوں کا نادرہ میگا سینٹر میں مہیا کی گئی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار. پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں بہتری، ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل ہو گیا. ہیملے پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے 2025 کی رینکنگ جاری. پاکستانی پاسپورٹ پر شہری 32 ممالک میں ویزا فری سفری سہولیات حاصل کر سکیں گے. ڈی جی پاسپورٹس کی پاسپورٹ رینکنگ میں بہتری پر قوم کو مبارکباد. وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکریٹری داخلہ کی خصوصی تعاون پر شکر گزاری. جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ ای بسیں فراہم کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. کہا ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا. گجرانوالہ BRT کو گھگر منڈی تک توسیع کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا. فیصل آباد میں ریڈ لائن بس سروس 23 کلومیٹر طویل اور 24 اسٹیشن پر مشتمل ہوگی. آرنج لائن 29 کلومیٹر طویل ہوگی. کراچی میں امریکی خاتون انیجا کے بعد تیونس کی لڑکی کے ساتھ بھی بے وفائی محبت کی شادی کرنے والی لڑکی کو محمد عامر نے محض 7 ماہ بعد ہی طلاق دے دی. لڑکی مدد کے لیے تھانے پہنچ گئی. واقعے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس. وزارت داخلہ کی تیونس کی لڑکی کو فوری ایگزٹ پرمٹ جاری کرنے کی پیشکش. وزارت داخلہ کے ویزا حکام نے دستاویزات طلب کر لی. ایران میں پھر سے یورینیم افزودہ کرنے پر تشویش ہوئی تو دوبارہ حملے سے گریز نہیں کروں گا. ایران پر سے پابندیاں ہٹانے اور دیگر چیزوں پر کام کر رہا تھا. غصے، نفرت اور بیزاری بھرے بیان نے میرا یہ کام فوراً روک دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا امکان ظاہر کر دیا. کہا غزہ میں جنگ بندی کے بہت قریب آ چکے ہیں. آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی. ایرانی ایٹمی تنصیبات بمباری سے تباہ کر دی. شکوہ کرتے ہوئے مزید کہا ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا اور انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا. امریکی صدر کی جنگ بندی پر پاک بھارت قیادت کی پھر تعریف. ایران میں اسرائیلی جارحیت میں شہید 60 عسکری شخصیات کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. تہران میں 60 اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور جوہری سائنسدانوں کی نماز جنازہ انقلاب چوک میں ہوئی. نماز جنازہ کے بعد شہداء کو ایک جلوس کی شکل میں 11 کلومیٹر طویل راستہ طے کر کے آزادی چوک تک لے جایا گیا. شہید ہونے والوں میں اہم فوجی شخصیت میجر جنرل محمد باقری بھی شامل ہیں.
جنیوا میں کشمیری وفد کا اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج۔ کشمیری وفد نے احتجاج انسانی حقوق کونسل کے 59ویں اجلاس کے موقع پر کیا۔ حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، ماہرین تعلیم اور کشمیری تارکین وطن کی شرکت۔ مظاہرین کے کشمیر کو آزاد کرو، بھارت کے جنگی جرائم بند کرو کے نعرے۔ کشمیری وفد نے اقوام متحدہ سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ مختلف علاقوں میں انڈر گراؤنڈ کیبل فالٹس اور سب اسٹیشن میں پانی بھرنے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور صحافی لورین سینچز شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اٹلی کے شہر وینس میں شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ مہنگی ترین شادی کی تقریبات میں امریکی صدر کی بیٹی اور ہالی ووڈ سٹار سمیت دنیا بھر سے مہمانوں کی شرکت۔